اس ملک میں ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش کے تحت نیٹ پہ کچھ دوستوں نے شاید دیکھا ہو، ایک حرام زادہ ہے عبد الرحمان سلفی، یہ سلفی قبیلے کا مولوی، یہ ابتسام الہی ظہیر کا باپ ہوتا تھا، احسان الہی ظہیر. ہم یہ سمجھے تھے یزید مر چکے ہیں، لیکن یہ حرام زادے ابھی تک موجود ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں اس نے انتہائی بکواس کی، امام تقی علیہ السلام کے بارے میں، امام نقی علیہ السلام کے بارے میں، امام مہدی کی والدہ تک کے بارے میں اس نے گستاخیاں کی ہیں. اور لائن اس طرح کے ہیں، بغیرت اس طرح کے ہیں کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ درود بجو پر محمد خے اور آل محمد خے، اور جن کے خلاف بکواس کر رہے ہو انہی پہ نماز میں درود پڑھ رہے ہو. لہذا میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ آج مجلس کے اختتام پہ آپ نے فوراً اٹھ کے اپنے گھروں کو نہیں جانا. مجھے تجھے کوئی ہمارے گھر کی کسی خاتون کو گالی دے، ہم جب تک اس کا قرض اتار نہ دے ہمیں سکون نہیں آتا. اسے گالیاں دی گئی ہیں جو وقت کا امام ہے. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے افسوس کر کے بیٹھ جانا ہے. میں نے پہلے کہا میں اس ملک میں مہمان نہیں ہے، ہمارا پورا حصہ ہے اس ملک میں. حد ہو گئی ہے، گستاخیاں وہ کر رہے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرنے لگا ہوں. امام زمانہ کی والدہ کے خلاف بکواس کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہم نے بتا دیا کہ اس زمانے میں چھت پہ جھنڈا لگا کے جھنڈے والی مشہور کون تھی، وہ کس کی ماں تھی، وہ کس کی دادی تھی. تمہیں اپنی اصلیت کا پتہ ہونا چاہیے. تمہارا سلفی مولویو تمہارا اس قبیلے سے تعلق ہے جہاں ولدیت کے فیصلے پنچایتوں میں ہوا کرتے تھے. میرے ساتھ زحمت فرمائے، میری تائید فرمایا. ہم پرزور الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں. شام تک جتنے ذاکرین آئیں گے، میں ساجی سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ ذاکرین سے یہ کہیں کہ وہ منبر پہ آ کے مذمتی فقرے ادا کریں، مذمتی جملے ادا کریں، اور مجلس کے بعد آپ نے سڑک پہ کھڑے ہونا ہے. سڑک پہ یہی بارگاہ کے بعد کھڑے ہو کے ایک فوٹو سیشن ہوگا جو احتجاج جو ہے ہم ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا، یہ جو آپ احتجاج میں شامل ہوں گے یہ کیمرہ صرف دنیا نہیں دیکھے گی، تیرے وقت کا امام بھی تجھے دیکھے گا کہ میری ماں کی عصمت کے لیے کون کون سڑکوں پہ آ رہا ہے. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں آپ. لیکن دکھ اس بات کا ہے، میں وہ بھی گزارش کر رہا ہوں، دکھ اس بات کا ہے کہ یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، میری قوم کے ان لیڈروں کو کہنی چاہیے تھی جو قائد ملت جعفریہ کا ٹائٹل لیے بیٹھے. رائے صاحب ہر طرف سے خاموشی ہے. جتنے تمہارے شیعوں کے گروپ ہیں، میں سیدوں کے اولاد رسولوں کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اپنی نفرتیں ختم کر کے عقیدے اپنے اپنے تک رکھو. مقصر ہو یا غالی ہو، امام زمانہ کو تو سارے مان رہے امام کی عزت کی خاطر. اور پھر کیسے ملک میں، جس ملک میں نا مولویوں کا ہے بھی کچھ نہیں. میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، جب بانیہ پاکستان نے، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے میں بات کر لوں، جب بانیہ پاکستان نے تحریک پاکستان شروع کی تھی تو وہ مولوی، ان کی نسلیں ابھی تک زندہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کو کافر کہا تھا. میری طرف دیکھیں، رحمت فرمائے گا. قائد اعظم کو کافر کہا گیا. جو بزرگ ہیں ان سے تائید فرما لیں کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو بانیہ پاکستان کے خلاف کفر کے فتوے تھے، اور وہ کفر کے فتوے صرف اس لیے تھے کہ یہ علی والا ہے. میں گزارش کر رہا تھا کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے کی جی صاحب بات کی یاد آ گئی. ایک مولانا کہنے لگے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. میرا کیونکہ ضلع اور آپ کا ضلع ایک ہے، اور یہ اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو ضلع گجرانوالہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتا.
میری بات آپ شاید سمجھ نہیں رہے. یعنی ان کی پیغمبروں پہ بریکیں نہیں لگتی. یہ بسم اللہ جی. نبیوں پہ بریکیں نہیں لگتی. تو ایک صاحب مجھ سے ملے، یہ عرصے کی بات ہے، کہنے لگے رضوی صاحب ایک بات پوچھنی تھی، آپ شیعہ نمائندگی کرتے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے یہ جو آپ شیعہ ہوتے ہیں، ذرا لہجہ دیکھیں، یہ جو آپ شیعہ ہوتے ہیں کس چیز سے بنتے ہیں؟ میری آواز تو پہنچ رہی ہے آپ تک کہ یہ جو آپ شیعہ ہوتے ہیں آپ لوگ کس چیز سے بنتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے پوچھنے کی؟ کہنے لگا جی یہ ضیاء الحق والے ماشاء اللہ کے دور کی باتیں. کہنے لگا جی پوچھنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ شریعت میں کافر سے بڑی گالی کوئی نہیں. ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لیا، شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. کیا کہنے زحمت فرمائیں. آپ نے غصے کی بجائے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کافر شیعہ کافر، اور جناب پنڈ شہر قصبے دیواروں پہ سٹکر بینر یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد. پروگرام ان کا یہ تھا کہ یا علی مدد کے بعد اب جب ہم یا اللہ مدد لکھیں گے تو شیعہ پھر کیا کریں گے. بلکہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا بھی تھا ہون کی کرو گے؟ میں نے کہا جی ہم نے کیا کرنا ہے. یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ کہہ رہا تھا یار گل سن، تو جنگل میں اکیلا ہو اور آگے سے خطرناک شیر آ جائے تو پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر ہی کرے. آپ سن رہے ہیں تو بولیں میرے ساتھ یار. میں نے کہا یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے. اب یا اللہ مدد سے آگے اب ہے ہی کچھ نہیں. ہم نے جواب شواب کیا دینے ہیں؟ میں نے کہا ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ کو مولا مشکل کشا کا بھی اللہ مانتے ہیں. لیکن میں نے کہا جی تمہارا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدوں کو اور مضبوط کر گیا کہ تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا. یا اللہ مدد، یا علی مدد کے مقابلے پہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ مدد. میں نے کہا تمہارا یا اللہ مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نام تمہارے پاس اور بھی تھے. نہ علی پور والوں پیچھے نہ رہو، زحمت فرماؤ. میں نے کہا جی نام تمہارے پاس اور بھی تھے، نام تمہارے پاس، ذرا ہمت کر کے بیدار ہو جائیں، فریش ہو جائیں. میں نے کہا نام تمہارے پاس اور بھی تھے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے تمہارا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے تم مان گیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ نہیں ہے. متوجہ ہیں سرکار؟ تو جب اس نے کہا نا کہ ہم نے تمہیں کافر بھی کہہ کے دیکھ لی ہے اور تم نے انجوائے کیا، میں نے کہا جی ہم مسکین لوگ ہیں، ہم تو جب آپ نے ہمیں کافر کہا نا کہ شیعہ کافر ہیں تو ہم یہ دعا مانگنے لگ گئے یا اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسے ان کی نظر میں ابو طالب کافر ہے. تائید کرو یار، تائید کرو، زحمت فرما میرے ساتھ آپ. اور انہیں اسی طرح کا مسلمان بنا دے جیسا یزید مسلمان تھا. کیونکہ جو جس کا آئیڈیل ہوتا ہے نا جی اسے اس کے بارے میں کہنا چاہیے. اور جہاں تک حضرت عمران کی بات ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی بات ہے، یہ میری قوم کے بیٹے بیٹیاں سن رہے ہیں. ابو طالب کا ٹائٹل اتنا مشہور کر دیا گیا اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے. جناب ابو طالب کا رائے صاحب اصل نام کیا ہے؟ بولیں آپ یار، آپ کے علم میں. حضرت عمران اصل نام علی کے بابا کا عمران ہے. ابو طالب کنیت مشہور کر دی گئی. ابو طالب کنیت، طالب کا باپ، طالب کا. بسم اللہ جی، ابھی بردا جی آپ جی، مہربانی جی، مہربانی تشریف رکھیں جی. اجازت ہے میں بات کر لوں؟ خیریت آپ ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ.
ماشاءاللہ نظر بد سے مالک بچائے رکھے. متوجہ ہے میں بات کر سکتا ہوں تھوڑی سی. اصل میں شیعہ مجلس میں جب اپنا سریلا بندہ آ جائے نا تو پھر مولوی اچھا نہیں لگتا. مطلب مجمع کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ انہیں شاوری جلدی جلدی وچوں ہٹ جان, اسی ایک باری ویکھ لیے حبیب کی کر دے. اور کمال سریلا بندہ ہے, قصیدے بہترین ہیں, مالک اس کی ذاکری میں میرا عزیز ہے, بھائی ہے, بھتیجے ہیں, کئی رشتے ہیں ہمارے. متوجہ ہیں سرکار آپ؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ ابو طالب کتابوں میں لٹریچر میں مشہور کر دیا گیا کہ اگر ان کا نام عمران نسلوں کے ذہن میں آ گیا پھر مسلمانوں کے مولویوں کی فکر تھی ہمارے بچے بھی سوچنے لگیں گے یہ قرآن میں سورہ آل عمران کس کے بارے میں. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے, آپ جیئیں. متوجہ تو ہے سرکار آپ, لیکن آپ تفسیریں پڑھیں, زمیمیں دیکھیں, ترجمے دیکھیں. آپ کو ایک چیز مطلب یہ مجلسوں کا یہی فائدہ ہے کہ پبلک کو اتنا زیادہ ہوم ورک نہیں کرنا پڑتا جتنا ذاکرہ اور علماء ممبر پہ آپ کو دے دیتے ہیں. اور آپ جب آگے بات کرتے ہیں نا, کہیں میری قوم کے بچے مجلس سے سنتے ہیں, طالبات مجلس سے سنتی ہیں, انہیں اسکول یا یونیورسٹی میں جب ہمارے بچے مجلس سن کے کوئی اس طرح کی بات کر دیں پھر ٹیچر ایک دوسرے سے کہتے ہیں شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں. ٹریننگ کوئی نہیں ہے, یہی مجلس سے ٹریننگ ہے, یہی ہماری درسگاہ ہے. اگر عمران ذہن میں آ گیا جی بسم اللہ تو پھر بچوں کو سورہ آل عمران کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اب تفسیروں میں بھی وہی کام کیا کہ اہل بیت سے بچنا ہے نا, کیونکہ ان کی قسمت ہی یہی ہے, ان کے نصیب ایسے ہیں. تفسیروں میں لکھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام, بول پڑھو کوئی ایف آئی آر نہیں ہو رہی, موسیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ عمران. لہذا یہ سورت آل عمران حضرت موسیٰ کے بارے میں, ان کی فیملی کے بارے میں اتری ہے. موسیٰ کون ہے؟ جس کا کلمہ یہودی پڑھتے ہیں. یہ آج کا اسرائیل, یہ سارے یہودی امریکہ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے پاورفل لوگ ہیں, یہ حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارا مولوی محمد کا کلمہ پڑھ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے کیا رہا ہے کہ جی یہ سورت جو ہے یہ حضرت موسیٰ کے خاندان کے بارے میں. دوسرے مفسروں نے کیا لکھا کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام عمران ہے تو یہ سورت حضرت عیسیٰ کی فیملی کے بارے میں. عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے عیسائی ہیں. حبیب رضا آل محمد کی دشمنی میں اتنے گر گئے ہیں کہ کبھی سورہ آل عمران کو یہودیوں کے گھر اتار رہے ہیں, کبھی عیسائیوں کے گھر اتار رہے ہیں. لیکن میں اس مجمع میں ایک لمحہ مجھے دیں, میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو کام دے گی. بات آپ آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے بارے میں اتری, کچھ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اتری. میں ان سے اپیل کر رہا ہوں سورت کا نام اگر صرف عمران ہوتا, آل عمران کی بجائے اگر صرف عمران ہوتا, پھر چاہے آپ موسیٰ کے گھر لے جاتے, چاہے آپ عیسیٰ کے گھر لے جاتے, لیکن سورت کا نام عمران نہیں ہے, سورت کا نام آل عمران ہے. آل اولاد کو کہتے ہیں, موسیٰ کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی. آپ جیئے زندہ و سلامت رہے آپ. ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ یا علی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں سورت کا نام اگر عمران ہوتا, صرف عمران ہوتا, قرآن میں جیسے سورہ مریم ہے ٹائٹل سنگل نیم ہے, سنگل نام ہے, اس طرح سورت کا نام بزرگوں اگر عمران ہوتا پھر آپ موسیٰ کے بعد عیسیٰ کے گھر اتار دیتے. لیکن سورت کا نام آل عمران ہے. آل اولاد کو کہتے ہیں, میری طرف دیکھیں یار, آل اولاد کو کہتے ہیں. سورت کا نام آل عمران ہے, صرف عمران نہیں. آپ نے دھیان نہیں دینا, میں لفظ ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں. سورت کا نام آل عمران ہے. آل عمران عیسیٰ کے بارے میں کیسے اترتی ہے؟ آل اولاد کو کہتے ہیں. عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی تھی,
کیا کہنے. بہت شکریہ بہت شکریہ. موسیٰ کی اولاد نرینہ نہیں ہے, عیسیٰ نے شادی نہیں کی. اب سورت کا نام آل عمران ہے. پھر دیکھنا پڑے گا, نہ موسیٰ کا بابا مراد ہے نہ عیسیٰ کا نانا مراد ہے. یہ عمران کون سا ہے جس کی اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد, اتنی اولاد اللہ نے دی ہے کہ قیامت نہیں آ سکتی جب تک عمران کا آخری بیٹا نہ آ جائے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ تب شہباز شریف تھے, میں امن کمیٹی کا ممبر تھا. اجلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو چائے کی بریک ہوئی. ساتھ والی ٹیبل پہ وہ ممبروں کے آگے نام شام لکھے ہوتے ہیں, یہ فلاں صاحب ہے, فلاں چیئر ہے, فلاں چیئر. ساتھ والے مولوی میرا نام پڑھ کے کہتے ہیں جی رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں. میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے بحث نہیں کرنی, بس ایک بات پوچھنی تھی, ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جب انہوں نے کہا نا ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, میں نے کہا جی رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. نہیں پیچھے نہیں رہے آپ, رحمت فرما. بہت شکریہ, آخری آدمی تک آپ بھیدا. ہاں میں نے کہا جی رسول اللہ کے نکاح, عمران جی نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ایئر کنڈیشن ہال میں میٹنگ تھی, یخ ماحول تھا, چائے کی پیالیاں ٹھنڈ, مطلب چائے اچھی لگ رہی تھی. مجھے یاد ہے یہ مہینہ بھی بے شک جون جولائی کا تھا لیکن بہت کولنگ تھی اے سی کی. اور مولوی صاحب کو جب میں نے کہا نا کہ رسول اللہ کے نکاح کے بعد, ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. حبیب غصے میں آ گئے, ان کا لہجہ بدل گیا, زبان غصے کی وجہ سے کانپ رہی تھی, جسم ان کا کانپ رہا تھا. پتہ کیا کہتے ہیں, ایک تو تم شیعوں نے جان کھا لی ہے, ہمارے نبی پاک کی بہت شادیاں تھیں, پتہ نہیں آپ کس شادی کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میں ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. کیا کہنے رائے صاحب, آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. میری جو گزارش میں نے آپ سے کی ہے, مجلس کے بعد آپ نے واجب سمجھ کے احتجاج میں شامل ہونا ہے. اس میسج کو روٹین کا میسج نہ سمجھیں. آج گلی گلی میں پنڈ پنڈ کے احتجاج نیٹ پہ آنے چاہیے. جی ایف آئی آریں تو ہوں گی لیکن ہمارا حق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اشفاق صاحب, اگر آپ کو مولا نے عزت دی ہے, یہ معاملہ امام زمانہ کی والدہ کا ہے. یہ 295 سی اولاد رسول کی توہین, محمد و آل محمد کی توہین پہ توہین رسالت کی دفعہ بنتی ہے. 295 سی ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ شیرا کوٹ میں پرچہ ہوا ہے, علی پور چٹھا میں مدعی آپ کیوں نہیں بن رہے. مالک آپ عزت آپ کو دے رہے, آپ مدعی بنے, یہ لوگ سارے آپ کے ساتھ ہیں. شہر شہر میں ایف آئی آریں ہونی چاہیے, شہر شہر میں پرچے ہونے چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مطلب آل محمد کو وہ بھونک رہے ہیں جنہیں اپنے ابوں کا ہی پتہ نہیں ہے. مہربانی سر, مہربانی سر. اور یہ واجب و لازم سمجھ کے, میں اس لیے نہیں, پتہ نہیں میں ٹھیک تھا یا نہیں, رات نماز تہجد میں حکم ہے, نماز تہجد میں 40 زندہ اور مومنین جو فوت ہو چکے ہیں, آپ ان کے بارے میں دعا کریں. مجھے سیدہ کی عزت کی قسم ہے, رات میرا جی نہیں چاہ رہا تھا میں کسی اپنے کے لیے دعا کروں. میں نے اسی حرام زادے عبدالرحمن سلفی کے لیے بد دعا کی ہے کہ امام زمانہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آزمائشیں دے سکیں. اب آپ پردے سے آ جائیں, آپ پردے سے آ جائیں, آپ کی ماں کی عزت کا سوال ہے. انتہا ہو گئی ہے. میں اپنے قائدین سے گزارش کر رہا ہوں, آپ جس دھڑے کے قائد ہیں, آپ شیعوں کے جس مسلک کے قائد ہیں, آپ کو غیرت کا تقاضا یہ ہے. ہم اگر سڑکوں پہ نہیں آتے اس کا مطلب ہے ہمارے ماننے میں کمی ہے, ہماری عقیدت میں کمی ہے. لہذا امام زمانہ کی خاطر آپ سب کو آج
علی پور چٹھا کے لکھداتا محلہ کے اس احتجاج میں مجلس کے بعد شامل ہونا ہے. میں نے بانیان سے کہا ہے وہ ایمرجنسی فوری بینر لکھوا کے وہ یہاں آپ کے پاس لے آئیں گے. تصویری سیشن ہوگا. آپ نے مرد آباد کے نعرے لگانے ہیں. اور یہ اصل میں یہ عبد الرحمان جو ہیں اللہ جانے یہ شروع سے ہی بھونکتے آل محمد کو. یہ ابن ملجم سے لے کے اس ملعون تک باقی رہ گیا عزت آل محمد کی، وہ یہ ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. خیر بات لمبی نہ ہو جائے، حبیب صاحب بیٹھے ہوئے اور مصروف دن ہے. 2 منٹ مجھے آپ دے دیں تاکہ انہیں حضرت عمران اور ابو طالب کے بارے میں جو پریشانی ہے میں وہ کسی حد تک دور کر سکوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پھر کہنے لگے جی آپ پتہ نہیں کس شادی کی بات کر رہے ہیں. میں نے کیا کہا؟ دوسرا فقرہ میں نے کہا مولوی صاحب میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جو کائنات کے نبیوں کے سردار کی واحد شادی تھی جس میں محمد دولہا بن کے دلہن لینے گیا. آپ جی ہیں میرا سید زادہ، آپ زندہ و سلامت رہیں. باقی جتنی عزت معاب بیبیاں تھیں انہیں محمد لینے نہیں گیا، وہ تبرک نہیں آتی رہی، وہ سیدوں کے گھر میں آئیں. اور نکاح نبی کا حضرت ماشاءاللہ علی پور چٹھا مسجدیں بھی مومنین کی ہیں، بارگاہیں بھی ہیں. اور آپ کی جلدی بیٹھ جا میرے بیٹے، جلدی بیٹھ جا. آخری میں فقروں سے قریب ہو رہا ہوں. آپ نے معاشرتی زندگی ہم شیعہ سنی ایک دوسرے کی رائے صاحبان خوشیوں غمیوں میں آتے ہیں. سوشل آدمی آپ، سیاسی لوگ ہیں، خوشیوں غمیوں میں آپ آتے ہیں. کوئی بندہ قسم نہیں دے سکتا کہ میں نے اپنے مذہب کے علاوہ کسی مذہب کی شادی میں شرکت نہیں کی. کرتے ہیں. آپ پریشان کیوں ہیں؟ جاتے ہیں. آپ اپنے مذہب کو لے لیں. میں مذہب کی بات تو کر ہی نہیں رہا، میں کلچر کی بات کر رہا ہوں. زندگی میں کبھی آپ نے دیکھا کہ نکاح ہو رہا اور مولوی نکاح پڑھانے کے بعد 1000 روپے اپنی جیب سے نکال کے دولہے کو کہے کہ بیٹا خوشی کا موقع ہے ہماری طرف سے بھی سلامی رکھ لے. گرمی میں آپ پریشان ہو گئے ہیں، کبھی دیکھے آپ نے؟ اور یہ حادثہ ہوا ہے کبھی؟ ابو طالب وہ نکاح خان ہے، سلامی تو دور کی بات ہے، وہ حق مہر بھی محمد کا اپنی جیب سے دے رہا ہے. مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی سرکار. وقت زیادہ نہیں رہ گیا. حق المہر جو ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک لمحہ خدا کے لیے ذرا متوجہ رہنا. میں اہم موڑ پہ ہوں، اہم موڑ آپ کی نظر کر رہا ہوں. جب بی بی نے ام المومنین ملیکۃ العرب بی بی نے رسول اللہ سے شادی کا فیصلہ کیا، یہ پہلا دنیا کا رشتہ تھا جو دولہے کو ڈائریکٹ دلہن کی آفر تھی. اس سے پہلے بلکہ آج تک بھی نہیں ہے. غریب سے غریب بھی بیٹی والا وہ ڈائریکٹ پیغام دولہے کے گھر نہیں بھیجتا کہ میں تجھے بیٹی کا رشتہ دینا چاہ رہا ہوں. شریف لوگوں کو اگر کوئی رشتہ پسند بھی آ جائے وہ درمیان میں کسی تیسرے کو ڈال لیتے ہیں، درمیان میں کسی تیسرے کو. جیسے محمد کو رشتہ بیٹی کا پسند آ گیا تھا، محمد نے درمیان میں اللہ کو ڈال لیا. متوجہ سرکار. آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ تو بی بی نے فیصلہ کر لیا شادی کا، اور آزادار مجمع میرے سامنے ہے، مومنین نکھرے نتھرے بیٹھے ہوئے ہیں. جب بی بی نے فیصلہ کیا تو بی بی کے قبیلے کی عورتوں نے آ کے بی بی کو تانا تشنیع کے انداز میں کہا کہ ختیجہ تو نے کچھ بھی نہیں سوچا؟ تیرے باپ کی تجارت کا شملہ عرش کو چھو رہا تھا، تیرے باپ کی تجارت کا شملہ. تو نے عبداللہ کے یتیم سے فیصلہ شادی کا کر لیا ہے. تیرے بابا کی تجارت کا شملہ عرش کو چھو رہا تھا. بی بی نے کہا شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھو رہی. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیے جی. بسم اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ.
جناب مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے رسول نگر بیٹھ کے نعرہ مار دیتا ہے. اور جب آپ یہاں سے یا علی کے آ رہے ہیں آپ متوجہ رہیں, جب یہ خاندان سیدہ خدیجہ میں یہ گفتگو ہو رہی تھی, یہ سسٹم چل رہے تھے, بیبیاں ناراض, کیونکہ یہ فیملی پیسے والی فیملی تھی, تجارت والے لوگ تھے, تجارت پیشہ تھے, باقی عرب میں غربت تھی, یہ تجارت پیشہ لوگ تھے, ان کو اپنی دولت پہ ناز بھی تھا اور دولت پہ بڑا یقین بھی تھا اور دولت پہ غرور بھی تھا. بی بی کے والد حضرت خویلد دنیا میں نہیں تھے. اب بابا کے بعد بی بی کا چچا ہے عمر بن اسد جس کا نام ہے, وہ سارے معاملات دیکھ رہا تھا. جب بی بی نے شادی کا فیصلہ کر لیا, اب باریک بات ہے, اللہ کرے آپ لطف لے جائیں, بی بی کے چچا نے اپنی برادری کے لوگوں میں بیٹھ کے حبیب رضا یہ بات کی کہ شادی کا فیصلہ تو خدیجہ کر چکی ہے, اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکتے ہیں یا نہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے, آپ جی ہیں, اللہ جانے, بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ, اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکتے ہیں یا نہیں. یہ میری جان جب بات بندہ کر دے نا پھر بات رکتی نہیں ہے. آپ لائیو نہ بھی چلائیں, جب بات ہو تو بات نکل جاتی ہے. خدیجہ کے چچا نے بات کی, پہنچ گئی محمد کے چچا تک. کیا کہنے زندہ و سلامت رہے آپ. ہاں خدیجہ کے چچا کی, یعنی دلہن کے چچا نے بات کی. میری طرف دیکھیں, دلہن کے چچا نے, جلدی بیٹھ جائے, دلہن کے چچا نے بات کی, دولہا کے چچا تک بات. کیا کہنے, ابو طالب غیرت ایمانی کی آخری سرحدوں پہ بیٹھنے والے انسان کا نام ہے. ابو طالب نے انتہا کر دی. جب نکاح کا ٹائم آیا, حق المہر کی بات آئی, برادریاں دونوں جمع تھی, ابو طالب نے کسی سے بات نہیں کی. عمر بن اسد اسی خدیجہ کے چچا کو دیکھ کے بھری محفل میں ابو طالب نے کہا, مارضتم من الصداق فعلیہ, یاد رکھ حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا. بہت شکریہ بہت شکریہ, آپ جیئے. ادھر حق مہر جتنا بھی ہوا, میں ان مولویوں کی اس بحث میں نہیں پڑھ رہا. محمد خود تو دینے جوگے نہیں تھے, سلام اس پر جس کے گھر کچھ بھی نہیں تھا. شاہ جی حق مہر کس نے دیا؟ ابو طالب کے لفظ ہے, میں مالی میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں. ادھر نکاح ہوا, ادھر ایوان خویلد کی ساری دولت ایوان ہاشم میں منتقل ہونے لگی. نبیوں کا سردار کھڑا ہوئے, برآمدے میں پاک معظم ہے شاہ جی آپ کی جدہ. گلی سے کچھ لوگ گزرے جو بڑے پریشان تھے, ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان. لائیو چل رہا ہے پروگرام, میں ابو سفیان کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تب تک وہ رضی اللہ بنا نہیں تھا. ہمیں پھر میں ایف آئی آر کٹواتے پھر. ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان. ایک کافی نہیں ہو گیا ابو, کافی ہے. عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ولید, آس, مغیرہ. فطرتی بات تھی. نبی نے جب اپنے دشمنوں کو دیکھا, سرکار کے چہرے پہ میں تھوڑی سی پریشانی کے آثار معظمہ بی بی نے دیکھ لی. جلدی سے قریب آ کے کہتی ہے یہ کون ہے؟ نبی فرماتا ہے میرے خون کے پیاسے. جب محمد عربی نے کہا نا میرے خون کے پیاسے, کھڑی بھی بی بی بیٹھ گئی اور محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے میرے قرضے دے لے. پیچھے نہ رہو, زحمت فرماؤ, تیرے نالین کا صدقہ. آپ جی مہربانی جی بے شمار متوجہ ہیں سرکار آپ بالکل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. متوجہ رہیے گا, بات میں نے تمام کر دی. بی بی فرماتی ہے تیری نالین کا صدقہ ان سب نے میرے قرضے دینے. مقروض ہے میرے. یہ علی پور چٹھا ہی نہیں سارا علاقہ جمع ہے. بات کافی ساری باریک ہے, باریکیوں کا لطف آپ نہیں لیں گے تو وزیرستان کے پٹھان لیں گے. آپ ہی نے تو لطف لینا ہے.
جب بی بی نے کہا نا یہ سارے میرے مقروض ہیں، سرکار کے چہرے پہ اطمینان کی لہر آئی. اور یہ باریک سطر، یہی باریک سطر ہے. بی بی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا ان سرداروں کو حاضر کیا جائے. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. ان سرداروں کو حاضر کیا جائے. سیدو تمہاری دادی کا حکم ملنے کی دیر تھی، ان کی لائنیں لگ گئی. جو بڑے وی آئی پی بنے پھرتے تھے نا، بی بی نے پردے میں کھڑی ہو کے پوچھا تم نے میرا قرضہ نہیں دینا؟ جانی پہچانی آوازیں ہیں. مخدومہ تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم غنی نہ ہوتے، ہم سخی نہ ہوتے، ہم سرمایہ دار نہ ہوتے، ہم جاگیردار. تب بی بی نے ایک اعلان کیا. بی بی فرماتی یہاں سے لے کے سیدوں کی حویلی کی اس ڈیوڑی سے لے کے مکے کی گلی گلی میں یہ آواز پہنچا دو، اس حویلی میں آ کے محمد کی عظمت کا اقرار کرتے جاؤ، میں قرضے معاف کرتی جاتی ہوں. آدھا عرب جس کی دولت کا مقروض تھا، اسی کی بیٹی بازار سے چادر مانگتی ہے.